اس کے بعد آگے کہا ومن ثم، اسی وجہ سے قال محقق نے کہا ان المشتق لا يدل على النسبة ولا على الموصوف لا عاما ولا خاصا۔ اب یہاں مشتق کی بحث آ گئی۔ مشتق میں 3 اقوال ہیں۔ ایک سید السند کا قول ہے، ایک قول ہے اہل عربیت کا، اور ایک قول یہاں پر ذکر کیا گیا ہے محقق دوانی کا۔ تو کتنے اقوال ہو گئے؟ 3 اقوال ہو گئے۔ مشتق محقق دوانی کے یہاں مشتق جو ہے بسیط ہے۔ جو کلمات مشتقہ ہیں سب کے سب کیا ہیں؟ بسیط، جیسے کاتب یہ بسیط ہے۔ اس سے پہلے یہ سمجھو کہ سید السند کیا کہتے ہیں۔ سید السند کہتے ہیں کہ مشتق کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک مبدا اور ایک نسبت۔ ایک مبدا اور ایک نسبت۔ مبدا کا مطلب مصدر، اور نسبت اس کی کسی نہ کسی کی طرف نسبت کی جائے۔ تو کاتب کے اندر سید السند کے اعتبار سے 2 چیزیں ہیں، نمبر 1 کتابت، نمبر 2 من لہ الکتابہ۔ نمبر 1 کتابت اور نمبر 2 من لہ الکتابہ۔ یہ 2 چیزیں مانتے ہیں کون؟ سید السند۔ مشتق کے اندر کتنی چیزیں ہیں؟ 2 چیزیں ہیں۔ مشتق مثلاً کاتب، ضاحک، ناطق، یہ سب۔ تو ناطق کے اندر بھی 2 چیزیں ہیں، نطق اور من لہ النطق۔ ضاحک کے اندر بھی 2 چیزیں ہیں، ضحک اور من لہ الضحک۔ آئی بات سمجھ میں؟ اس کے بعد آئیے اہل عربیت کے یہاں۔ اہل عربیت کہتے ہیں کہ مشتق کے اندر 3 چیزیں ہیں۔ کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں۔ وہ ایک چیز کا اضافہ کرتے ہیں، ذات کا۔ کس کا؟ ذات کا۔ باقی 2 چیزیں وہی ہیں، مبدا اور نسبت۔ انہوں نے اضافہ کر دیا ذات کا، تو اب 3 چیزیں ہو گئی، نمبر 1 مبدا، نمبر 2 ذات، نمبر 3 نسبت۔ ان دونوں حضرات کے یہاں یعنی سید السند اور کس کے یہاں؟ اہل عربیت کے یہاں مشتق جو ہے مرکب کے درجے میں۔ کس کے درجے میں؟ مرکب کے درجے میں۔ اب آئیے تیسرا قول جو یہاں پر ہے کہ مشتق دلالت نہیں کرتا ہے نسبت پر، نہ موصوف عام پر۔ موصوف سے مراد یعنی ذات۔ موصوف کون ہوتا ہے؟ ذات ہی تو ہوتی ہے۔ تو نہ عام ذات پر دلالت کرے گا، ولا خاصا، نہ کسی خاص ذات پر۔ تو نہ اس کی دلالت ذات پر ہوگی نہ نسبت پر ہوگی، تو پھر کس پر ہوگی؟ ارے 3 چیزیں تھیں، 3 میں سے 2 کی نفی ہوئی، نمبر 1 مبدا، نمبر 2 ذات، نمبر 3 نسبت۔ ان 3 میں سے 2 کی انہوں نے نفی کر دی کہ نسبت پر دلالت نہیں ہوگی، ذات پر دلالت نہیں ہوگی، تو کس پر ہوگی؟ مبدا پر۔ اب جب مبدا پر ہوئی تو یہ بسیط ہوا نا، ایک معنی پر جب دلالت کرے تو یہ کیا ہے؟ بسیط ہے، اس کا کوئی جز نہیں ہے۔ بسیط کا مطلب جس کا کوئی جز نہ ہو، ما لا جزء لہ۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو محقق دوانی نے یہاں کہا کہ مشتق جو ہے بسیط ہے۔ مشتق کیا ہے؟ بسیط ہے، اور وہی مشتق عرضی ہے۔ مشتق ہی تو عرضی ہے۔ مشتق کیا ہے؟ عرضی ہے نا۔ عرضی کس کو کہتے ہیں؟ ارے مشتق ہی کو تو عرضی کہتے ہیں، جو عرض سے مشتق ہو اسی کو کیا کہیں گے؟ عرضی۔ تو کاتب جو ہے مشتق بھی ہے عرضی بھی ہے۔ تو محقق دوانی کا کہنا یہ ہے کہ مشتق یعنی عرضی مبدا کی طرح، جس طرح مبدا بسیط ہے، مبدا تو ان کے یہاں بسیط ہے ہی، تو جس طرح مبدا بسیط ہے مشتق بھی بسیط ہے۔ جب مشتق کو بسیط مانا تو گویا کہ انہوں نے عرضی کو بسیط مانا۔ کس کو بسیط مانا؟ عرضی کو بسیط مانا۔ جب عرضی کو بسیط مانا تو مبدا بھی بسیط، عرضی بھی بسیط، تو گویا کہ مبدا کون ہے؟ عرض ہے۔ مبدا کون ہے؟ عرض۔ وہی کتابت کیا ہے؟ عرض ہے۔ تو عرض کا مطلب جو اپنے وجود میں غیر کا محتاج ہو، تو مصدر اپنے وجود میں غیر کا محتاج ہوتا ہے، مبدا اپنے وجود میں غیر کا محتاج ہوتا ہے۔ تو مبدا
بسیط ہے ان کے یہاں اور مشتق بھی ان کے یہاں کیا ہے؟ بسیط ہے، دونوں بسیط ہیں۔ جب دونوں بسیط ہیں تو دونوں متحد، گویا کہ عرض اور عرضی دونوں کیا ہو گئے؟ متحد ہو گئے۔ اسی کو ثابت کیا انہوں نے کہ آپ نے جو تغایر کو ثابت کیا، تغایر ہے ہی نہیں، عرض اور عرضی میں تو اتحاد ہے۔ البتہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ تغایر اتحادی ہے، اتحاد ذاتی ہے، تغایر اعتباری ہے، تغایر ذاتی نہیں ہے، جیسا کہ جمہور نے کہا۔ آئی بات سمجھ میں؟ اس طرح سے انہوں نے ثابت کیا کہ مشتق دلالت نہیں کرتا ہے نسبت پر، نہ موصوف ہے یعنی کسی خاص ذات پر، کسی عام ذات پر، ولا علی الموصوف لا عامن، ترجمہ کیا ہوگا؟ نہ کسی عام ذات پر، ولا خاصا، نہ کسی خاص ذات پر، بلکہ کس پر دلالت کرے گا؟ بل معناہ هو القدر الناعت وحدہ، بلکہ اس معنی پر جو کہ قدر ناعت ہے صرف، یعنی جو صفتی معنی پر دلالت کرتا ہے، جو صفتی معنی پر دلالت کرتا ہے۔ گویا کہ کاتب جو ہے دلالت کرے گا صفتی معنی پر، کاتب جو ہے من لہ الکتابت پر دلالت نہیں کرے گا، کاتب جو ہے ذات پر دلالت نہیں کرے گا، بلکہ کاتب صرف صفتی معنی پر دلالت کرے گا، جیسے ابیض دلالت کرتا ہے صفتی معنی پر۔ سمجھ میں آئی بات؟ ابیض ذات پر دلالت نہیں کرتا، ابیض جو ہے نسبت پر دلالت نہیں کرتا، بلکہ کس پر کرتا ہے؟ صفت پر۔ یہ کس نے کہا؟ محقق دوانی نے۔ آئی بات سمجھ میں؟ کس نے کہا؟ گویا کہ انہوں نے اپنی بات کو مضبوطی کے ساتھ پھر پیش کیا محقق دوانی کے قول کے ذریعے سے۔ ھذا ھو الحق، یہی بات برحق ہے، یہی بات برحق ہے۔ یہ عبارت گول مول ہے۔ کیا ہے یہ؟ گول مول۔ اس لیے کہ ھذا کا مشار الیہ یہ بھی ہو سکتا ہے جو انہوں نے کہا ان المشتق لا یدل، کہ مشتق نہ تو دلالت کرے گا ذات پر نہ نسبت پر، بلکہ کس پر؟ مبدا پر۔ آئی بات سمجھ میں؟ بلکہ صفتی معنی پر۔ تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مشتق جو ہے صرف صفتی معنی پر دلالت کرتا ہے، ذات اور مبدا پر دلالت نہیں کرتا، یہ بات برحق ہے۔ ایک تو یہ مطلب ہوگا، ایک یہ بھی ہو سکتا ہے جو انہوں نے کہا کہ جمہور نے جو کہا ہے، جمہور نے کیا کہا کہ ان کے درمیان تغایر ذاتی ہے، تو ان کے برعکس گویا کہ بعض الافاضل کی طرف انہوں نے اس کا مشار الیہ قرار دیا، اور یہ کہا کہ جمہور کی جو بات ہے وہ صحیح نہیں، بعض الافاضل کی بات برحق ہے۔ کس کی بات؟ بعض الافاضل۔ بعض الافاضل میں کیا ثابت کیا؟ عرض عرضی اور محل کے درمیان اتحاد ذاتی ہے، تغایر اعتباری ہے، اسی کی طرف اشارہ کیا کہ یہ بات برحق ہے، جمہور کی بات برحق نہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ کہہ کر کے بعض الافاضل کے قول کی تائید کی گئی اور جمہور کے قول کی تردید کی گئی، جب ھذا کا مشار الیہ مانا جائے کس کو؟ بعض الافاضل کے قول کو۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور اگر ھذا کا مشار الیہ مانا جائے یہ ان المشتق لا يدل علی النسبہ، تو اب اس میں کیا ہوگا؟ اہل عربیت اور سید السند کی تردید ہوگی۔ کس کی تردید ہوگی؟ اہل عربیت اور سید السند کی۔ یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ محقق دوانی نے جو بات کہی کہ مشتق جو ہے بسیط ہے، مشتق ذات اور مبدا پر دلالت نہیں کرتا ہے، حالانکہ اہل عربیت کیا کہتے ہیں اس کو کہ یہ ذات اور مبدا اور اس پر نسبت پر دلالت کرے گا، تین چیزیں اس میں ہوتی ہیں، تو یہ کہتے ہیں نہیں تین چیزیں نہیں، یہ تو بسیط ہے، مبدا کی طرح یہ کیا ہے؟ بسیط ہے، وہ لوگ اس کو مرکب مانتے ہیں۔ تو اہل عربیت کی تردید ہو گئی، اور کس کی تردید ہو گئی؟ سید السند کی۔ اسی لیے ہم نے کہا کہ یہ عبارت گول مول ہے، واضح نہیں ہے کہ اس کا مشار الیہ کون ہے، لہذا آپ یہ بھی مان سکتے ہیں، وہ بھی مان سکتے ہیں، اس کو بھی مان سکتے ہیں اور اس کو بھی مان سکتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب یہ کہنا ہے کہ مشتق نسبت پر دلالت کیوں نہیں کرتا،
محقق دوانی نے تو یہ کہا کہ مشتق کس پر دلالت نہیں کرے گا؟ نسبت پر۔ تو انہوں نے دلیل یہ دی کہ نسبت پر اس لیے دلالت نہیں کرے گا کیونکہ نسبت پر دلالت کرنے کے لیے منصوب اور منصوب الیہ کا ہونا ضروری ہے۔ بھائی منصوب اور منصوب الیہ یہ طرفین ہیں، یہ کیا ہیں؟ طرفین، بیچ میں نسبت ہوتی ہے۔ نسبت کہاں ہوتی ہے؟ بیچ میں۔ اب ایک طرف ہوگا منصوب اور ایک طرف کون ہوگا؟ منصوب الیہ۔ جیسے کتابت کی نسبت کسی کے طرف کر دیں آپ، کوئی انسان کاتب ہوگا تو وہ انسان کیا ہوا؟ منصوب، اور کاتب ہونا یہ کیا ہوا؟ نہیں، انسان ہوا منصوب الیہ اور کاتب کیا ہوا؟ منصوب، اور ان دونوں کے درمیان ہے نسبت۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مشتق کے اندر نسبت نہیں ہوتی، اس لیے کہ نسبت کے لیے طرفین کا ہونا ضروری، یعنی منصوب اور منصوب الیہ کا، اور یہ تو بسیط ہے، اس کے طرفین کہاں ہوں گے؟ یہ کون ہے؟ مشتق بسیط ہے، جب بسیط ہے تو اس کے اطراف نہیں پائے جائیں گے، اسی لیے نسبت پر مشتق دلالت نہیں کرتا۔ یہ تو دلیل تھی اس کی۔ موصوف عام یعنی ذات عام پر بھی دلالت نہیں ہوگی۔ مشتق کی دلالت، مثلا کاتب کی دلالت کسی عام ذات پر نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ خرابی کیا ہے؟ خرابی یہ ہے کہ اگر عام ذات پر دلالت ہو جائے تو اس وقت عرض عام اور فصل کا ایک ہونا لازم آئے گا۔ عرض عام اور فصل کا ایک ہونا لازم آئے گا، کیونکہ مشتق کبھی کبھی فصل ہوا کرتی ہے۔ مشتق کبھی کبھی کیا ہوگی؟ فصل۔ جب فصل ہوگی، جیسے مثال اس کی ہے ناطق۔ ناطق کیا ہے؟ فصل ہے۔ حیوان کے لیے کیا ہے؟ حیوان ناطق، تو یہ ناطق فصل ہے۔ تو کبھی کبھی مشتق جو ہے فصل بن جائے گا، اور جب یہ فصل ہوگا، اب اگر آپ اس کے اندر عموم پیدا کریں گے، عام معنی پر دلالت کرنے کے لیے اس میں کیا کریں گے؟ عموم پیدا کریں گے۔ جب عموم پیدا کریں گے تو ایک عام مفہوم لانا پڑے گا، لہذا ناطق کا مفہوم آپ یہ بیان کریں گے شیء لہ النطق۔ شے عام ہے، شے کیا ہے؟ عام ہے۔ پہلے ناطق خاص تھا کس کے ساتھ؟ انسان کے ساتھ۔ اب اس کے اندر آپ عموم پیدا کریں گے، کیونکہ انہوں نے عموم کی نفی کی، ذات عام پر دلالت نہیں ہوگی۔ اگر ذات عام پر دلالت ہو، عموم پیدا کریں تو خرابی ہوگی۔ عموم پیدا کیسے کریں گے؟ ناطق کا مطلب آپ بیان کریں گے شیء لہ النطق۔ اب دیکھو نطق خاص تھا کس کے؟ انسان کے ساتھ۔ نطق کس کے ساتھ خاص تھا؟ انسان کے ساتھ۔ آپ نے شے کے ساتھ اس کو جوڑ دیا، شے عام ہے، لہذا نطق ہر چیز کے ساتھ ہو گئی، تکلم ہر چیز کے ساتھ ہو گیا۔ اب درخت بھی تکلم کرے گا، سمجھ میں آئی بات؟ انسان، حیوان، جمادات، نباتات سب کے ساتھ تکلم ہو گیا۔ تو یہ خرابی ہوئی نا، اس کا عرض عام بننا لازم آیا، حالانکہ یہ پہلے کیا تھا؟ فصل تھا، خاص تھا، تو خاص کا عام بننا لازم آیا۔ اگر موصوف عام پر دلالت کرے تو خاص کا کیا ہوگا؟ خاص کا عام بننا لازم آئے گا، یہ خرابی ہوگی۔ اسی لیے موصوف عام پر یہ دلالت نہیں کرے گا۔ موصوف کا مطلب ہے ذات عام پر یہ دلالت نہیں کرے گا۔ اس کے بعد آگے کا ولا خاصن، خاص پر بھی دلالت نہیں کرے گا۔ مشتق جو ہے جیسے ناطق ہے، ضاحک ہے، سب مشتقات ہیں، یہ کسی خاص ذات پر بھی دلالت نہیں کرے گا، اس لیے کہ اگر خاص ذات پر دلالت کرے تو خرابی یہ ہوگی کہ ممکن کا واجب بننا لازم آئے گا۔ کیا بننا لازم آئے گا؟ ممکن کا واجب بننا۔ جب خاص پر دلالت ہوگا تو اس کو خاص بنانا پڑے گا۔ مثلا کاتب ہے، کاتب کو خاص بناؤ۔ ناطق ہے، ناطق کو کیا کرو؟ خاص کر دو۔ ضاحک ہے، ضاحک کو خاص کر دو۔ تو دیکھو ضحک ہنسنا انسان کے لیے ممکن ہے، سمجھ میں آئی بات؟ الانسان ضاحک بالامکان آپ کہہ سکتے ہیں، انسان کا ہنسنا ممکن ہے۔ الانسان ضاحک بالامکان کہہ سکتے ہیں آپ، یہ نہیں کہہ سکتے ضرورتاً۔ انسان کا ہنسنا کیا ہے؟ ضروری ہے، سمجھ میں آئی بات؟ وہ آپ نے جو قضایا بسیطہ اور قضایا مرکبہ پڑھی ہے شرح تہذیب کے اندر، مرقات کے اندر، قضایا بسیطہ اور قضایا مرکبہ پڑھی کہ نہیں پڑھی ہے؟ انہی کے اندر بالامکان کی قید لگتی ہے، کہیں پر بالفعل کی قید لگتی ہے،
لگتی ہے کہ نہیں لگتی؟ تو وہی ہے، ضحک انسان کے لیے ممکن ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں الانسان ضاحک بالامکان، اس کا مطلب کیا ہوگا کہ انسان کا ہنسنا ممکن ہے، واجب نہیں، انسان کا ہنسنا کیا ہے؟ ممکن ہے۔ اب اگر آپ اس کو خاص کر دیں گے کسی کے ساتھ، تو خاص کرنے کے لیے آپ کو عبادت بنانی پڑے گی، مثلاً ضحک ہے، ضاحک ہے، تو اب آپ یوں کہیں گے الانسان انسان لہ الضحک، الانسان انسان لہ الضحک، انسان کے لیے ضحک لازم ہے، کیونکہ یہاں پر شے کا حمل ہو گیا ذات پر۔ کیا ہوا یہاں؟ شے کا حمل کہاں پر ہو گیا؟ ذات پر۔ جب شے کا حمل ذات پر ہو تو یہ ضروری ہے، شے کا حمل، شے کا وجود اپنی ذات کے لیے ضروری ہے، شے کا وجود اپنی ذات کے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے۔ جیسے انسان کے لیے انسانیت ضروری ہے، انسانیت کے بغیر وہ انسان نہیں ہو سکتا، انسان کے لیے انسان ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ تو آپ نے ضحک کو خاص کر دیا انسان کے ساتھ، اور انسان کا حمل ہو گیا انسان پر، عبارت ہو گئی الانسان انسان لہ الضحک۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو ذات کا حمل کس پر ہو گیا؟ ذات پر ہو گیا، تو اس سے وجوب لازم آیا، کیونکہ انسان کے لیے انسان ہونا ضروری ہے۔ تو یہ ضحک ہنسنا، اچھا جب انسان کا حمل ہوا انسان پر، ذات کا حمل ہو گیا کس پر؟ اس ذات پر، انسان پر، اسی کے ضمن میں لہ الضحک بھی ہے جو اسی سے متعلق ہے، تو اس کا حمل بھی ہو گیا کس پر؟ انسان پر۔ اور کیا کہتے ہیں کہ نفس، ذات کا حمل نفس پر ضروری ہے، ذات کا وجود نفس کے لیے ضروری ہے، تو جب انسان کا وجود انسان کے لیے ضروری ہے تو ساتھ ساتھ ضحک کا وجود بھی کیا ہے؟ ضروری ہے۔ تو اب ضحک کو دیکھو، یہ ممکن تھا، واجب ہو گیا، ضحک کیا تھا؟ ممکن تھا، اب کیا ہوا؟ واجب ہو گیا۔ تو جب آپ خاص بنائیں گے تو وہ چیز واجب ہو جائے گی۔ اسی لیے انہوں نے کہا کہ مشتق نہ تو موصوف عام پر یعنی ذات عام پر دلالت کرے گا، نہ موصوف خاص پر یعنی ذات خاص پر بھی دلالت نہیں کرے گا۔ موصوف عام پر دلالت کرنے کی صورت میں عرض عام اور خاصہ کا، عرض عام یا فصل کا ایک ہونا لازم آتا ہے، جیسے ناطق فصل ہے، آئی بات سمجھ میں؟ یا خاصہ کا جیسے ضاحک خاصہ ہے تو خاص کا عام ہونا لازم آئے گا، یا پھر ممکن کا واجب ہونا لازم آئے گا۔ یہ دو خرابی لازم آتی ہے، اسی وجہ سے مشتق نہ تو موصوف عام پر دلالت کرتا ہے، نہ موصوف خاص پر دلالت کرتا ہے۔ یہ بات ہو گئی۔ اس کے بعد علامہ کا رجحان دیکھو، علامہ کا رجحان جمہور کی طرف نہیں ہے، علامہ کا رجحان ہے محقق دوانی کی طرف، اس لیے ان کی بات کی تائید کے لیے بار بار عبارت لا رہے ہیں۔ ان کی بات کو مضبوط کرنے کے لیے پہلے انہوں نے بعض الافاضل کہا، پھر اس کے بعد وَلِذَا صَحَّ النِّسْوَةُ، یہاں مثال کے ذریعے سے ثابت کیا کہ ان کے درمیان اتحاد ذاتی ہے، تغایر اعتباری ہے۔ پھر اس کے بعد مشتق والی بحث لے کر آئے، اور مشتق والی بحث لا کر کے پھر ثابت کیا کہ ان کے درمیان اتحاد ہے۔ کیا ہے ان کے درمیان؟ اتحاد ہے، کیونکہ دونوں مبدا کے درجے میں ہیں، دونوں بسیط ہیں، اور بسائط میں آپس میں کیا ہے؟ اتحاد ہے۔ اس کے بعد پھر ابن سینا کا قول لے کر آئے۔ ابن سینا یہ منطق کے چودھری ہیں۔ کیا ہے یہ؟ منطق کے بڑے چودھری ہیں، بڑے دو چودھری ہیں، چودھریان، ایک شیخ ابو نصر الفارابی اور شیخ ابو علی سینا، یہ دو منطقی حضرات ہیں جو بڑے چودھری مانے جاتے ہیں۔ یہ ابو علی سینا کو لوگوں نے خوب دوڑایا تھا، ایک بار ان کے اوپر الزام لگ گیا، شیخ ابو علی سینا یہ اپنے زمانے کے بڑے منطقی تھے، ان کے اوپر الزام یہ لگا کہ انہوں نے شیخ ابو نصر الفارابی کی لائبریری میں آگ لگا دی۔ شیخ ابو نصر الفارابی کی بہت بڑی لائبریری تھی، بڑی بڑی کتابیں تھیں اس میں، تو اب صحیح ہے یا غلط ہے؟ کسی نے الزام لگایا کہ انہوں نے ان کے کتب خانے میں آگ لگا دی تاکہ ان کی کتابیں جل جائیں اور مارکیٹ میں میری کتابیں چلیں۔ سمجھ میں آئی بات؟
تو لوگوں کو پتہ چلا اب یہ الزام صحیح تھا یا غلط تھا، تو لوگ ان کے پیچھے پڑ گئے، ان کو خوب دوڑایا، تو یہ بھاگ کر بغداد چلے گئے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور ہو سکتا ہے بغداد سے کسی اور علاقے میں جا کر روپوش ہو گئے، کافی دنوں تک روپوش رہے، پھر کچھ دنوں کے بعد ظاہر ہوئے، تو اتنے میں لوگ بھول چکے تھے۔ تو یہ ہے شیخ ابو علی سینا۔ اب یہاں تائید میں شیخ ابو علی سینا کے قول کو پیش کر رہے ہیں کہ عرضی اور محل کے درمیان کیا ہے؟ اتحاد ہے۔ لیکن شیخ ابو علی سینا کے قول سے عرض اور محل کے درمیان اتحاد ثابت ہو رہا ہے۔ کیسے؟ دیکھو، قال ابن سینا، اور تائید کرتی ہے، یؤیدہ ما قال ابن سینا، اور اسی کی تائید کرتی ہے وہ بات جو ابن سینا نے کہی ہے۔ کیا کہی ہے؟ آراز کا وجود فی نفسہ، اس کے محل کا وجود ہے۔ فی نفسہ ہم نے ترجمہ کیوں کیا؟ بھئی ہا ضمیر مؤنث لے کر آئے آراز مؤنث کی وجہ سے، لیکن جب ہم اردو میں بولیں گے تو ایسے ہی بولیں گے نا۔ آراز کا وجود بذات خود کس کا وجود ہے؟ اس کے محل کا وجود ہے، یعنی جو محل ہے وہی عرض ہے، جو عرض ہے وہی محل ہے۔ جب دونوں کے درمیان اتحاد ہو گیا، تو جب عرض اور محل میں اتحاد ہوا تو ضمن میں عرضی اور محل میں بھی اتحاد ہو گیا، کیونکہ پیچھے ہم نے بتایا آپ کو، کیا بتایا؟ عرضی عرض سے مشتق ہے، تو جب مشتق منہو کا یہ حکم ہے تو مشتق کا بھی حکم وہی ہوگا۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ آراز کا وجود فی نفسہ، وہ اس کے محل ہی کا وجود ہے، یعنی جیسے کاتب کی ذات، سمجھ میں آئی بات؟ اس کے لیے کتابت ہے، کاتب کی ذات کے لیے کیا ہے؟ کتابت ہے، تو کتابت عرض ہے اور ذات کیا ہے؟ محل ہے۔ تو ذات اور کتابت دونوں ایک ہی چیز ہے، جو کتابت ہے وہی ذات ہے، اور جو ذات ہے وہی کیا ہے؟ کتابت ہے۔ تو جب دونوں میں اتحاد ہو گیا تو عرضی اور محل کے درمیان بھی کیا ہو گیا؟ اتحاد ہو گیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ محقق دوانی کے قول کو علامہ نے خوب بہتر بنا کر پیش کیا ہے اور اسی کی تائید کی ہے، اور جمہور کے قول کی گویا کہ انہوں نے تردید کی ہے۔ صراحتاً انہوں نے کچھ نہیں کہا، لیکن آپ خود سمجھ سکتے ہیں جمہور کے قول میں صرف علامہ نے ایک لائن لکھی ہے، ایک عبارت لکھی، ایک لائن، لیکن بعض الافاضل محقق دوانی کے قول کو پیش کرتے انہوں نے پورا صفحہ لکھا۔ کیا لکھا ہے؟ پورا صفحہ لکھا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ علامہ کا رجحان کدھر ہے؟ محقق دوانی کی طرف۔ کس کی طرف ہے؟ محقق دوانی کی طرف۔